بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ڈاکٹر خالد جبیر ایک سٹوری نریٹ کرتے ہیں جس میں ان کے پاس ایک پیشنٹ لایا گیا 2.5 سال کا۔ اس کا ایک آپریشن تھا اور آپریشن کے بعد ٹریٹمنٹ کی گئی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو ایک کے بعد دوسرا کارڈیک اریسٹ ہوتا رہا۔ جب پہلا کارڈیک اریسٹ ہوا اس کو تو ڈاکٹر اس کی والدہ کے پاس گیا اس بچے کی، اور انہوں نے والدہ کو کہا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ ان بچے کی والدہ نے صرف ایک لفظ کہا، الحمدللہ۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر یہی واقعہ ہوا، اس کو ایک اور کارڈیک اریسٹ ہوا، اور پھر جب ڈاکٹر اس کی والدہ کو بتانے گیا کہ آپ کے بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے، پھر اس نے وہی کلمات ادا کیے، الحمدللہ۔ اور اس عورت نے دعا مانگی کہ اگر اس بچے کے لیے ٹھیک ہونا بہتر ہے تو اے اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے۔ یہی عورت صبر کرتی رہی یہاں تک کہ اس بچے کو 6 کارڈیک اریسٹ ہوئے۔ اس عورت کے صبر کی داد دینی چاہیے، بٹ یہاں پر سٹوری ختم نہیں ہوئی۔ یہ بچہ آپریشنز کے بعد، سرجریز کے بعد ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ یہ عورت، اس کا شوہر اور اس کے 2 بچے ڈاکٹر کے پاس واپس آئے، تو ڈاکٹر نے جب اس کے بچے کو دیکھا، صحیح تھا، صحت یاب ہو گیا تھا، اچھی ہیلتھ میں تھا، تو ڈاکٹر نے یہ سوچا کہ کیونکہ یہ اتنا زیادہ صبر کر رہے تھے تو یہ ان کی 12ویں یا 13ویں اولاد ہوگی، شاید اس لیے کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ جو اولاد تھی جس کا آپریشن تھا، جس کی سرجری تھی، جس کو 6 کارڈیک اریسٹ ہوئے تھے، وہ ان کی پہلی اولاد تھی اور 17 سال کی شادی کے بعد ہوئی تھی۔ اس عورت کی صبر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے اس کے شوہر کو کونے میں لے گیا اور کہا کہ اس عورت کی صبر کا ایک راز کیا ہے کہ اس کو میں نے اتنی ساری بری خبریں دی اور پھر بھی صبر کیا۔ اس کے بچے کو 106 107 بخار ہوا، پھر بھی اس نے صبر کیا۔ اس نے کہا کہ یہ عورت واقعی ایک متقی پرہیزگار عورت ہے۔ تہجد میں نے اس کی مس ہوتے ہوئے نہیں دیکھی، اور یہ جو بھی کام کرتی ہے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرتی ہے۔ یہ انسیڈنٹ گزری ہوئی قوموں کا نہیں ہے، یہ انسیڈنٹ 1400 سال پرانا نہیں ہے، یہ انسیڈنٹ 200 سال پرانا بھی نہیں ہے، یہ انسیڈنٹ اسی صدی کا ہے، ہمارے ہی اس زمانے کا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید پرانے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ کوئی عجیب ہی نیوٹریشن کھاتے تھے کہ وہ اتنا صبر کر لیتے، نہیں۔ آج بھی اگر ہم صبر کرنا چاہیں تو ہم صبر کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، انفیکٹ 3 آیتوں کی تلاوت کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس لفظ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام حرف تاکید، نون تاکید، ضرور بضرور ہم آزمائیں گے لوگوں کو خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، نقصان کے ساتھ، اموال کا، پھلوں کا۔ تو ایک بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو آزمانا ہے، اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک کے اندر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیات اور موت اس کی تخلیق اس لیے کی تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ آزمائشوں کے بعد وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو صبر کرتے ہیں۔
کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، کوئی بھی مصیبت بڑی یا چھوٹی، وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کی ڈفرینٹ آیات کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے کی بات ہے، یعنی صبر کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیت میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت چاہیے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ شروع میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس کے اندر لام بھی تاکید کا ہے اور نون بھی تاکید کا ہے، یعنی ضرور بضرور ہم آزمائیں گے، اموال کے نقصان میں، جان کے نقصان میں، خوف سے، بھوک سے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی کہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو حیات اور موت اس کو تخلیق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے۔ ہمیں اس سے صبر کی ایک ڈیفینیشن بھی ملتی ہے، کس طرح کہ آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کنٹرول کرنے کا نام ہے، اور یہ کنٹرول کیوں کیا جائے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر ہم کریں کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت میں ہمیں ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ صبر کرنے والے یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے کا ذکر ہے۔ جہاں لوٹ کے جانے کا ذکر ہے وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت کو اختیار کرنا ہے، آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معیت، تو آپ صبر کریں۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے کہ جو شخص صبر کرتا ہے اس کو 2 فائدے ملتے ہیں، اور جو شخص صبر نہیں کرتا اس کو 2 نقصان ملتے ہیں۔ کیا؟ ایک، جو شخص صبر کرتا ہے اس کے لیے اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، دوسرا اس کے لیے اجر ہے اگلی دنیا۔ اگلا، وہ شخص جو صبر نہیں کرتا اس نے اس مصیبت کو تو جھیلا جو اس کے اوپر آئی، ساتھ میں اس نے اس اجر کو بھی کھو دیا کہ جو اس کو آخرت میں ملنا تھا۔ تو ہمیں صبر اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمیں قیامت کے دن اس کا اجر مل سکے۔ سورہ عصر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صبر کو کامیابی کا معیار قرار دیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کو کامیابی کا معیار قرار دیا ہے۔ بہت سارے انسیڈنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبر کی کتنی امپورٹنس ہے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جس کو ایک ایسی بیماری تھی کہ جس بیماری کی وجہ سے وہ کھڑی کھڑی گر جاتی تھی، اور اس کا جو حجاب ہے اس کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ تو وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس بیماری کو ختم کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو آپشن دیے، 2 آپشن، کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو ختم کر دیں گے۔ دوسرا، آپ اگر اس بیماری پر صبر کرو تو یہ آپ کے لیے باعث اجر بنے گی۔ ہم اگر اس صحابیہ عورت کی جگہ ہوتے تو یقیناً ہم پہلے آپشن کو سلیکٹ کرتے، آپٹ کرتے کہ ہمارے سے یہ بیماری دور ہو جائے، کیونکہ وہ ان کی کیفیت، ان کا ایمان کا لیول ہی کچھ اور تھا۔ وہ صحابیہ عورت نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ بیماری بھلے میرے ساتھ رہے، لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ جب میں بیماری کی حالت کے اندر جب مجھے یہ دورہ پڑتا ہے، فٹ پڑتا ہے، تو میں گر جاتی ہوں، اور گرنے کے بعد میرا حجاب کا مجھے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میرا حجاب کہاں جا رہا ہے۔ تو صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ اتنی دعا کرتے ہیں کہ جب میں اس حالت میں کہیں گروں تو میرا حجاب نہ اترے۔ سبحان اللہ، ایسی حالت میں بھی ان کو اپنے حجاب کی پرواہ تھی۔ ایک اور انسیڈنٹ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی شادی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ آپس میں بہت ایک اچھا ان کا میرج ریلیشن شپ تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا،
اور سلمہ بہت غمگین تھی، اور وہ یہی سوچتی تھی کہ ابو سلمہ تو اتنے اچھے شوہر تھے، مجھے ایسا شوہر تو مل ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی کہ آپ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ دعا بھی کرتی تھی، لیکن یہ سوچتی بھی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کیا شوہر ہوگا میرا، اتنا خیال رکھتا تھا میرا۔ آخر ہوا کیا کہ جب ان کا بعد میں جب وہ دعا کرتی رہیں تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ان کے لیے پیغام آیا، اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ پھر انہوں نے دعا کی طاقت کو سمجھا کہ دعا میں یہ طاقت ہے کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا تو کوئی شوہر مجھے مل نہیں سکتا، اور مجھے ملا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ایک اور انسیڈنٹ بھی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے غمگین تھے، آنکھوں سے آنسو تھے، لیکن الفاظ کوئی بھی ایسا نہیں نکلا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی تو عجیب ہی کیفیت ہے، یہاں پر تو ماتم نوحہ عبادت کے طور پہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی ہدایت کی توفیق دے۔ ایک اور انسیڈنٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے کسی عزیز کی وفات پر رو رہی تھی اور پیٹ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اس کو صبر کرو اور یہ جو تم کر رہی ہو یہ نہ کرو۔ اس عورت نے مڑ کر یہ جواب دیا کہ جس مصیبت سے میں گزری ہوں آپ کیا جانتے ہو اس بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے چلے گئے۔ بعد میں اس عورت کو کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے کس کو جواب دیا یہ؟ اس نے بولا نہیں۔ بولا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم نے ان کو اس طرح بولا۔ وہ عورت بھاگتے بھاگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور بولا کہ میں اب صبر کرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتنے صبر کا ایک بہت زبردست کرائٹیریا ہم کو بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صبر پہلے مرحلے میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر مصیبت اٹیک کرتی ہے، حملہ کرتی ہے، آپ نے اس وقت صبر کرنا ہے۔ بعد میں تو 3 سال ہو گئے، کافی عرصہ ہو گیا، صبر کیا، وہ تو آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلے جائے کتنا روئے گا، آخرکار صبر تو آ ہی جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ بہت اچھی بات کہا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک شخص جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی مصیبت ڈالی اور وہ اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اس کو صبر دیا ہے وہ اس مصیبت سے بہت اچھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر صبر کو ایز ٹول بتایا ہے، ایک ذریعہ بتایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ استعانت طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ آپ کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ چھوٹی لگنے لگتی ہے جب آپ صبر اختیار کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایک شخص نے اس طرح دی تھی کہ اس نے ایک چھوٹی سی لائن بنائی اور اس نے یہ کہا کہ یہ اگر لائن آپ کی مصیبت ہے تو آپ اس سے کس طرح اپنی زندگی میں کوپ کریں گے؟ بہت سارے جوابات آئے۔ اس نے سجیشن یہ دیا کہ آپ اس لائن کے برابر میں ایک اتنی بڑی لائن بنا دو کہ یہ لائن چھوٹی لگنے لگے۔ آپ اپنا ویژن، آپ اپنا جو آبجیکٹو ہے، جو آخرت کا آبجیکٹو ہے، آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ اس کو اتنی امپورٹنس دے دو کہ دنیا کی جتنی بھی بڑی سے بڑی بھی مصیبت ہے وہ آپ کو چھوٹی لگنے لگے گی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، وہ کہا کرتی تھی کہ جب بھی میرے اوپر کوئی تکلیف یا مصیبت آتی تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کرتی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتی تھی کہ وہ کس مصیبتوں سے گزرے ہیں، احد کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، خندق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بدر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، مکی دور کی تکلیفیں آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میں ان تکلیفوں کو دیکھتی تھی اور یاد کرتی تھی تو مجھے اپنی تکلیفیں چھوٹی لگنے لگتی تھی۔ ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے، سیرت سے گزریں، نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی سیرت سے ہم گزریں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں، جو ان کے اوپر گزری، جو ان کے پیروکاروں پہ گزری وہ بہت بڑی تھی۔ ہمیں ان سے بھی لیسنز لینے چاہیے۔ ان دی اینڈ ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے آج سے کہ کوئی بھی مصیبت آئے ہمیں حوصلہ پست نہیں کرنا، ہم نے صبر کرنا ہے
اور صبر کو ایز انسٹرومنٹ، ایز ٹول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے آخری دم تک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.